نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، حج زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ان 5 ستونوں کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ عمارت جو ہے جس کے نیچے 5 ستون ہوں، اگر ان ستونوں میں سے کوئی ایک ستون بھی گر جائے تو وہ عمارت ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ یہی مثال ارکان اسلام کی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ارکان بھی ختم ہو جائے تو اس آدمی کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان ارکان کے ادا کرنے میں کوئی سستی اور غفلت کا معاملہ نہ کریں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اکیلے اور تنہا ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ہے اور تنہا ہے، اس کی کوئی لائق نہیں، اس کی عبادت کے اس کے سوا عبادت کے اور کوئی لائق نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں جو دوسری جزئی ہے وہ یہ کہ اللہ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ اسلام کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ قرآن میں بے شمار جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، بے شمار جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی کلمات ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ جس شخص کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، اور اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ آگے حج کرنا۔ حج اگر وہ شخص صاحب استطاعت ہے تو وہ حج اس پر فرض ہے، اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ آگے 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ اگر ایک انسان بیمار ہے اور اس کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کو روزے کی رخصت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کو بھی روزے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اس کے باوجود اگر ایک شخص
تندرست ہے اور اس کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، باوجود اس کے وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر وہ بعد میں اس کی قضا بھی کر لے اور پورا سال وہ روزہ رکھ لے تو لیکن رمضان کے روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اب ارکان اسلام یعنی 5 جو ارکان ہیں وہ یہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی بری باتوں سے روکنا۔ لیکن ان ارکان اسلام کو اس لیے خصوصیت دی گئی ہے کہ یہ مستقل اور دائمی طور پر ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ خاص طور پر ان کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ وہ اپنے خاص دن پر اور خاص ایام میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن انسان پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔